یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور آج ہم ایک ایسے موضوع کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس کی ہمیں اس دنیا میں اشد ضرورت ہے، حکومتوں کے بارے میں، کہ دنیا میں جتنی بھی گورنمنٹس ہیں، حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، اور ہمارا رویہ حکومتوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جو خدا نے ہم پر حکمران مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں سے اور اس کے دوسرے باب کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک جب ہم دیکھیں گے تو پھر دنیا میں 3 ادارے خدا نے بنائے ہیں۔ پہلا ادارہ جو ہے وہ گھر ہے، دوسرا ادارہ جو ہے وہ حکومت ہے، اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ کلیسیا ہے۔ اور یہ تینوں ادارے خدا نے جو ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے بنائے ہیں تاکہ انسان کی بھلائی ہو۔ اپنا گھر خدا نے انسان کی بھلائی کے لیے بنایا، پھر جو ہے حکومت خدا نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائی، اور پھر خدا نے کلیسیا بھی جو ہے وہ ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے بنائی ہے۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور پھر آج ہم صرف جو ہے وہ حکومت کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہمیں حکومتوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب پولس رسول اپنے پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت نہیں جسے خدا نے نہ بنایا ہو۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی حکومتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ ذرا ہم بائبل مقدس میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے واقعہ ہی پڑھا ہے کہ ہمیں ہر ایک شخص کو، جس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں، کہ ہمیں حکومت کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کو رد کرنا خدا کو رد کرنے کے برابر ہے، جس نے حکومتوں کو جو ہے وہ ہم پر مسلط کیا، ہم پر مقرر کیا۔ اور اس طرح سے اگر ہم حکومتوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو یقیناً یہ خدا کو کہتے ہیں، کیونکہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ جو بھی بادشاہ بیٹھتا ہے آتا ہے، ہمیں جو ہے وہ حکومت کے تابع رہنے کی ضرورت ہے۔ تو دانیل کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا ہی بادشاہوں کو بناتا اور وہی انہیں جو ہے وہ ہٹاتا ہے، وہی انہیں معزول کرتا ہے۔ دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 21ویں آیت کو جب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر واقعہ ہی یہ لکھا ہے، 2 باب کی 21ویں آیت کے اندر دانیل کیا بیان کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 21ویں آیت کے اندر، 2 باب کی 21ویں آیت، دانیل نبی کا صحیفہ لکھا ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دانیل نبی کے صحیفہ میں بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حکومت اگر آتی ہے تو خدا کی طرف سے، اگر کوئی بادشاہ معزول ہوتا ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے، یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ انصاف پسند قوانین بناتا ہے، خدا بناتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور سب لوگ جو پوری دنیا میں حکومت کرتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے بھی اپنے اپنے ملک میں بادشاہ حضرات حکومت کر رہے ہیں وہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ اس کے لیے حوالہ ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 8واں باب اس کی 15ویں 16ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ دنیا کے بے انصاف اور ظالم حاکم بھی وہی قدرت رکھتے ہیں جو ان کو خدا کی طرف سے
دی جاتی ہے۔ جب یسوع نے اپنی شناخت کے بارے میں پلاطوس کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کیا تو پلاطوس نے اسے یاد دلایا کہ اس کے پاس یہ اختیار تھا یا ہے کہ اسے چھوڑے اور اسے صلیب بھی دے۔ اس کے لیے یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 19واں باب اس کی 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جب پلاطوس کو یسوع کا جواب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مقامی حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا ظالم حکمرانوں کو ظلم کرنے کی ترغیب دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ حکمرانوں کے فیصلے خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حکمرانوں کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا ہی جو ہے وہ ساری قوت اور ساری قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے پاس ہی یہ سارا اختیار ہے، اور ہمیں جو ہے وہ حکمرانوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حکمرانوں کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے لیے آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت یعنی 17ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں حکمرانوں کا جو ہے وہ بادشاہوں کا جو ہے وہ احترام کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، ہمیں حکمرانوں کی عزت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور پھر احترام کرنے سے مراد کیا ہے؟ بادشاہ کا احترام کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو صدر ہے یا جو وزیر اعظم ہے ہم صرف انہی کا احترام کریں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ہمیں حکومت میں جتنے بھی عہدیدار ہیں، جتنے بھی رینکس پر ہیں، ہمیں سب کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکمران جو ہے، حکومت جو ہے وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہے۔ دنیا میں جتنی بھی اس وقت حکومتیں ہیں، جو بھی چلا رہے ہیں، وہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ پطرس نے یہ باتیں اس دور میں لکھی یا اس وقت لکھی، یعنی کہ پطرس کا یہ خط جس کا ہم نے حوالہ تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے، پہلا پطرس 2 باب اس کی 17ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یہ پطرس کا خط اس دور میں لکھا گیا جب ظالم رومی اسرائیلیوں پر حکومت کر رہے تھے، کیونکہ روم کا ظلم جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ پطرس نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ حالانکہ مسیحی حکومت کے بہت سے فیصلوں سے متفق نہیں ہوتے، اس کے باوجود انہیں حکومت کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ رومی حکومت یا حکمران جو تھے وہ اس وقت کے مسیحیوں کو جو ہے وہ کچل دینا چاہتے تھے، مار دینا چاہتے تھے، ختم کر دینا چاہتے تھے، اور اس کے باوجود بھی پطرس رسول جو ہے وہ اپنے پہلے خط کے 2 باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ ہمیں بادشاہوں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں بادشاہوں کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ تیتس 3 باب کی 2 آیت میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ حلیمی کے ساتھ پیش آئیں۔ جو ہے وہ تیتس 3 باب کی 2 آیت کے اندر ہمیں سب کے ساتھ جو ہے وہ نرمی، عاجزی، انکساری اور حلیمی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، جن میں بادشاہ حضرات ہیں، وزراء ہیں، چیف منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور پھر مقامی حکومتوں کے تابع رہنا ہمارا خدا کے تابع رہنے کے مترادف ہے۔ جب ہم مقامی حکومتوں کے تابع رہتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کے تابع رہتے ہیں، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ اس طرح سے رومیوں 13ویں باب کی 2 آیت اس بات کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب ہم رومیوں 3 باب کی 2 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو لوگ اپنے حکمرانوں کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے اور قوانین کو نہیں مانتے، وہ خدا کی فرما برداری نہیں کرتے، کیونکہ حکمران اور حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور ان باتوں کو یا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں حکومت کے تمام اداروں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ادارے بھی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، ادارے بھی خدا کی طرف سے۔ میں نے پہلے کہا کہ 3 ادارے خدا نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائے ہیں، ایک اپنا گھر، اور دوسرا حکومت، اور تیسرا جو ہے وہ مقامی کلیسیا۔ اور ہمیں اسی طرح جیسا کہ اپنے گھر والوں کی عزت کرنی ہے، جیسا ہم نے مقامی کلیسیا
کی عزت کرنی ہے، اس طرح ہمیں مقامی حکومت کے حکمرانوں کی بھی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کے کلام کا فرمان ہے، نہ کہ کسی انسان کا۔ اور پھر لکھا ہے کہ حکمرانوں کے تابع رہنا، حکمرانوں کے تابع رہنا۔ اس دور میں اسرائیل میں رومیوں کی حکومت تھی، اور رومیوں نے اسرائیلیوں پر بہت زیادہ ٹیکس لگا رکھے تھے۔ فریسی چاہتے تھے کہ یسوع یہ کہے کہ رومیوں کو ٹیکس دینا روا نہیں یا جائز نہیں، اس لیے لوگ یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے، ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں۔ اور پھر یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب دیا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس لیے جو حکومت کی طرف سے ہمیں ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ہمیں وہ بھی بڑی ایمانداری اور فرمانبرداری اور دیانتداری سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کے بدلے ہمیں کسی حکومت کو، کسی بادشاہ کو، کسی عہدیدار کو گالی گلوچ کرنے کی ضرورت ہمیں بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق جزیہ، ٹیکس وغیرہ جو ہیں وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پر حالانکہ وہ حکمران ہمارے قانون کے مطابق کام نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں ان کا جو اخلاقی پیمانہ ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ بالکل درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے آپ حوالہ جات دیکھ سکتے ہیں، متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 22واں باب، اس کی 15ویں اور 22ویں آیت تک، اور پھر رومیوں کا خط، اس کا 13واں باب، اس کی 2 آیت، پھر تیتس 3 باب، اس کی 1 آیت، پھر پہلا پطرس 2 باب کی 13ویں اور 14ویں آیات جو ہیں ان باتوں کو ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کلام مقدس میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ جب فریسیوں نے یسوع کو بتایا کہ ہیرودیس اسے مارنا چاہتا ہے، تو یسوع نے اسے لومڑی کہا، کیونکہ ہیرودیس مکاری اور دھوکے بازی کے لیے مشہور تھا۔ لوکا 13ویں باب کی 32ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ یہ وہ سب نفرت آمیز نام ہیں جو یسوع نے استعمال کیے، یعنی لومڑی کا جو لفظ ہے یہ بڑا ہی نفرت انگیز نام ہے، اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہیرودیس کے لیے استعمال کیا۔ کیوں کیا؟ بعض اوقات جو ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح نے ہیرودیس بادشاہ کو اس وقت لومڑی کیوں کہا؟ اور پھر ہیرودیس بپتسمہ دینے والے نے ہیرودیس بادشاہ کو ملامت کی کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کر کے گناہ کیا ہے۔ اس سے ہیرودیس نے یوحنا کو موت کا حکم دیا، یعنی کہ اس وقت ہیرودیس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر قلم کروا دیا، یسوع نے اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے۔ اگر بادشاہوں کو ان الفاظوں سے جو ہے وہ کیا تو پھر ان کی بھی وجوہات تھیں، کیونکہ جو ہیرودیس تھا وہ بڑا مکار تھا، وہ بڑا دھوکے باز تھا، اور اسی طرح سے یسوع مسیح نے اسے لومڑی کے نام سے مخاطب کیا یا پکارا۔ اور ہیرودیس نے بھی اپنے بھائی کی بیوی سے شادی کی، اور اس نے بھی یہ گناہ کیا، اور ایسے اوقات میں ہمیں جو ہے وہ تنقید کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر اس طرح سے صدرک میثق اور عبدالنجو کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں دانیل نبی کے صفہ میں سے۔ صدرک میثق عبدالنجو نے بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ حکومت کی نافرمانی کی، اس وقت نبوکت نظر بادشاہ کی جو ہے وہ نافرمانی کی، اور پھر دانیل نے بھی دارا بادشاہ کی حکم عدولی کی۔ ان کی بھی وجوہات تھی۔ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی وجوہات یہ تھیں کہ آج بھی اگر ہم ایمانداروں کو کوئی بھی ہمارے ایمان سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے دین سے جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہنے کی کوشش کرے، تو ہمیں واقعی پھر ایسا کرنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے زندہ خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی اپنے ایمان سے جو ہے وہ پھرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے ایمان کے لیے جو ہے وہ حکومت کا اور حکمرانوں کا سامنا کر سکتے ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں۔ جب ہی ہمارے ایمان کی باری آ جائے، جب ہمارے ایمان کا معاملہ ہو، تو پھر ہم جو ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سامنا کر سکتے ہیں، ورنہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے، ان کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ سوائے ایمان
کہ پھر جانے کے جو ہے وہ ڈر سے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ نہیں گھبرانا چاہیے. ہمیں صدرک میثق عبدالنجو کی طرح، ہمیں دانییل کی طرح، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرح اور یوحنا کی طرح جو ہے جو بات درست نہ ہو، ہمیں حکمرانوں کا سامنا بھی کرنا پڑے تو ہمیں ایمان کے بل بوتے ہوئے جو ہے وہ سامنا کرنا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے ایمان کی باری جب آئے تو. اور پھر دانیل نبی کے صحیفے میں ہم نے سیکھا صدرک میثق عبدالنجو کے بارے میں، دانییل کے بارے میں، یوحنا استقباغی کے بارے میں یعنی بپتسمہ دینے کے بارے میں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. جب حکومت اور اختیار والوں نے شاگردوں کو منع کیا کہ وہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کریں، تو پھر شاگردوں نے بھی انہیں جواب دیا کہ ہم اس کلام کی منادی کرتے ہیں، اس شخصیت کی منادی کرتے ہیں، اس خدا کی منادی کرتے ہیں جس نے تمہیں مقرر کیا ہے. یعنی کہ جس خدا نے حکمرانوں کو مقرر کیا، جس خدا نے حکومتیں بنائی ہیں، اگر وہی حکومتیں اٹھ کر ہمیں اس خدا کے خلاف ابھاریں اور کہیں کہ اس خدا کو چھوڑ دیں، ایمان سے جو ہے وہ آپ برگشتہ ہو جائیں، تو ہمیں کبھی بھی ایسے حکمرانوں کی، ایسی حکومتوں کی بات ماننے کی ضرورت نہیں. شاگردوں نے بھی جو ہے وہ اس وقت کے لوگوں سے جو انہیں منادی کرنے سے منع کر رہے تھے، یسوع کا نام لینے سے منع کر رہے تھے، ایمان سے برگشتہ کر رہے تھے، تو شاگردوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم اس خدا کی منادی کرتے ہیں، اس مسیح خداوند کی منادی کرتے ہیں جس نے تمہیں یہ اختیار دیا. اور پلاطوس سے بھی یسوع مسیح نے یہی کیا، یہی کہا کہ میں جو ہے وہ اس خدا کی خدمت کرتا ہوں، میں اس خدا کا جو ہے وہ اپنے باپ کا پیرو ہوں جس نے تجھے یہ حکومت دی ہے، جس نے تجھے اختیار دیا ہے. اگر اس نے تجھے یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو تیرے پاس کبھی یہ اختیار نہ ہوتا. اور اس طرح سے ہمیں خدا کی غیرت کے لیے جو ہے وہ ہمیں حکومت کا اور حکمرانوں کا اگر سامنا بھی کرنا پڑے تو ڈونٹ وری، ہمیں خدا کو نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا. اگر خدا نے انہیں مقرر کیا ہے تو ہمیں خدا کے لیے جو ہے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ اعلیٰ حکومتوں کے اور حکمرانوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہے وہ ہمیں کیا حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمیں حکمرانوں کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے. کیوں دعا کرنی چاہیے؟ کیوں دعا کرنی چاہیے؟ پہلا تimotheus دوسرے باب کی جب ہم پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے، پہلا تimotheus دوسرا باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیات کو میرے ساتھ نکالیں. پہلا تimotheus کا خط پولس رسول نے جو لکھا، تimotheus کے نام پہلا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، اور بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں. یعنی کہ ہمیں بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بلکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہمیں حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ اور پھر اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ تمام حکمران جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق حکمرانی کرے. جیسا کہ یہ تimotheus کا خط پولس رسول نے اس وقت لکھا جب نیرو بادشاہ کا دور تھا، اور نیرو بادشاہ جو ہے وہ بھی مسیحیوں کا بہت بڑا مخالف تھا. نیرو بادشاہ بھی مسیحیوں کا بہت بڑا مخالف تھا، اور اس مخالفت کے باوجود بھی جو ہے وہ پولس رسول تimotheus کے خط کے دوسرے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھتا ہے کہ ہمیں حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے، چاہے حکمران کیسا بھی ہے، ہمیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، ہمیں اس لیے اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ خدا کی مرضی سے حکمرانی کرے، خدا کے کلام کے مطابق حکمرانی کرے. اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنے لیڈروں کے لیے دعا ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی مذہبی لیڈروں کے لیے، اور پھر ہمیں سیاسی لیڈروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور کیسے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، وہ دعا ہم کر سکتے ہیں. 3 دعاؤں کے جو ہیں وہ حصے ہیں. پہلا دوسرا ساموئیل 23ویں باب کی 30 آیت میں ہمیں حکمرانوں کے لیے، حکومت کے لیے دعا کیسی کرنی چاہیے؟ ہم اس طرح دعا کریں کہ وہ انصاف پسند بنے. پہلی دعا ہمیں حکمرانوں کے لیے کیسی کرنی چاہیے؟ کون سی کرنی چاہیے؟ کہ وہ انصاف پسند بنے، وہ انصاف سے حکومت کریں.
اور پھر اس کے لیے حوالہ ہے دوسرا ساموئیل 23واں باب اس کی 3 آیت. اور پھر دوسری جو دعا ہے جو ہم اپنے حکمرانوں کے لیے کریں وہ بھی دوسرے ساموئیل کی 23ویں باب کی 3 ہی آیت ہے. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کے خوف میں حکمرانی کرے. پہلی دعا ہمیں کیسی کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں, انصاف پسند بنے. اور دوسری دعا ہمیں حکمرانوں کے لیے یہ کرنی چاہیے کہ وہ خدا کے خوف میں رہ کر حکمرانی کریں. اور تیسری جو دعا ہے وہ ہمیں حکمرانوں کے لیے اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ غلط کاری کرنے والوں کو سزا دیں. اس کے لیے حوالہ جو ہے وہ رومیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 30 آیت میں ہے. وہ اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے حکمرانوں کے لیے, حکومت والوں کے لیے کہ وہ غلط کاری کرنے والوں کو سزا دیں. ساتھ ساتھ حوالہ جات بھی ہیں, یہ بھی آپ اگر نکال سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں. اور جو چوتھی دعا ہے وہ ہمیں حکمرانوں کے لیے کرنی چاہیے کہ وہ بہت سنگین جرم کرنے والوں کو موت کی سزا دیں. اور اس کے لیے حوالہ جو ہے وہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بہت زیادہ جو سنگین جرم کرنے والے ہیں ان کو موت کی سزا بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے, ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. وہ انصاف سے حکومت کریں, انصاف پسند بنے, یہ دعا کریں. پھر ان کے لیے دعا کریں کہ وہ خدا کے خوف میں رہ کر حکمرانی کریں. پھر حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ وہ غلط کاری کرنے والوں کو سزا دیں. پھر دعا کریں کہ وہ بے انصافی نہ کریں بلکہ انصاف کے ساتھ جو بہت زیادہ سنگین جرم کرنے والے ہیں ان کو موت کی سزا دیں. ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے حکمرانوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حکمران اور حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے, ہمیں ان کے لیے خدا ہی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو ہے وہ انہیں حکمرانی جو ہے وہ انصاف پسندی سے کرنے کا فضل دے اور انہیں اپنے خوف میں رہ کر حکمرانی کرنے کا فضل دے. اور اس طرح سے اگر ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں تو اس سے ہماری فلاح ہوگی اور اس سے ہماری بھلائی ہوگی, اس سے ہم پرامن زندگی گزار سکتے ہیں. پولس کو یہ معلوم تھا کہ دعا جو ہے وہ حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے. ہمیں حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. جو حکمران جو ہے وہ بے انصافی سے حکومت کرتے ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. جیسا کہ لوکا طبیب کے انجیلی بیان کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت جو تھی وہ بیوہ تھی اور وہ ایک قاضی کے پاس جاتی تھی, ایک حکمران کے پاس جاتی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف چاہیے. تو پہلے تو وہ اس کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا, لکھا ہے کہ نہ وہ خدا کی قدر کرتا تھا, یعنی کہ نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ وہ اس بیوہ عورت کی قدر کرتا تھا. آخر کار اس کی کوششوں سے, بیوہ عورت کی کوششوں سے, اس کے ہمت نہ ہارنے کی وجہ سے اس نے, بیوہ عورت نے اس بے انصاف قاضی کا ناک میں دم کر دیا اور پھر اس نے مجبور ہو کر کہا کہ اس نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے, اب میں اس کا فیصلہ کروں گا. اسی طرح ہمیں اپنے حکمرانوں کے لیے جو بے انصافی کرتے ہیں, جو انصاف پسند نہیں, ہمیں اس بیوہ کی طرح ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دعا کے ذریعے جو ہے وہ ان کا ناک میں دم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انصاف پسندی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں, انصاف پسندی سے انصاف کریں, وہ خدا کے خوف اور ڈر میں رہ کر حکمرانی کریں اور نہ کہ بے انصافی کے ساتھ. اور اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی قانون کی پاسداری کرنا سکھانا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی, آنے والی نسلوں کو بھی, نسل کو بھی جو ہمارے ساتھ ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی ہمیں قانون کی پاسداری کرنا سکھانا چاہیے. کیا قانون کی پاسداری کرنی ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہے. ہمیں جو ہے وہ اچھے اور پرامن معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کا حصہ بنیں. اگر ہم حکمرانوں کے لیے, حکومت کے لیے, ہم پوری دنیا کی حکومتوں کے لیے دعا کریں تو یقیناً اس سے ہم کلیسیا کا بہت اچھا حصہ بن سکتے ہیں, کیونکہ کلیسیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کرے, حکومت کے لیے دعا کرے, حکمرانوں کے لیے دعا کرے, عہدیداروں کے لیے دعا کرے, جو جس رینکس پر کوئی بھی منسلک ہے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. دوسرے ساموئیل میں ہم نے سیکھا ہے, پھر رومیوں کے خط میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں حکمرانوں کے لیے دعا, جو انصاف پسند ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اور زیادہ انصاف پسند ہوں, اور جو انصاف پسند نہیں ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ انصاف پسند بنے اور یہ خدا کے ڈر اور خوف سے حکمرانی کریں اور اس طرح سے وہ خدا کے کلام کو پورا کریں. اور اگر ہم
یا آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جو آپ کو آزادی سے عبادت کرنے کا حق دیتا ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسری بات کہ ہمیں ایسے حکمرانوں کا، ایسی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ خداوند کا شکر ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، اور جن علاقوں میں، جن ایریاز میں ایسا نہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان علاقوں میں بھی پرامن طریقے سے خدا کی عبادت کی جائے اور خداوند کے نام کو جلال دیا جائے، اور ہم وہاں کے جو عہدیدار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند ایسے حکمرانوں کے، ایسے عہدیداروں کے دلوں کو نرم کرے، عاجز کرے، تاکہ وہ ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ عبادت کرنے میں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے دیں، اور ہم اس کے لیے پہلے خداوند کا شکر ادا کریں اور پھر اس کے بعد حکومت کا شکر ادا کریں جو ہمیں آزادی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ ہمیں پرامن طریقے سے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح پرامن طریقے سے رہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی قوم ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ مسلک ہے، کوئی بھی مشن ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سبھی مل کر جو ہے وہ اپنے اپنے ملک کے حکمرانوں کی تابعداری کریں اور ان کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ بادشاہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکومتیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ کوئی بھی اپنی وجہ سے یا اپنی کوششوں سے کوئی بھی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ خدا اسے عطا نہ کرے۔ اس لیے کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی بادشاہ آئے، کوئی بھی حکمران آئے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ان کی رسپیکٹ، ان کا احترام، ان کا ادب و احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم اس معاشرے کا، کلیسیا کا ایک بہت اچھا نمایاں اور اہم حصہ بن سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں واقعی جو حکومتیں ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی بادشاہ ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہیں۔ آئیے اس کلام کو میں نے حوالوں کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچایا ہے، اور میں نے ریفرنس بھی، حوالہ جات بھی آپ کو بتائے ہیں، اور آپ ان حوالہ جات کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور دوسروں تک بھی آپ اس کلام کو سنا سکتے ہیں کہ ہمیں حکمرانوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے، اور یہی بائبل کا فیصلہ ہے۔ خدا اس کلام کی برکت ہم سب کو دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا گہرا فضل دے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو